بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹی ٹی ایچ اسلامک کے معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ سدا آپ کو اپنے سائے کرم میں رکھے۔ محترم عزیزان کرام، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ انسان غریب کیوں ہو جاتا ہے، ہمیشہ غریب کیوں رہتا ہے۔ اس کی 5 ایسی وجہ ہیں جس کی بنا پر انسان ہمیشہ غریب رہتا ہے، کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان 5 وجہوں کا خیال رکھتے ہیں جس کی وجہ سے وہ امیر ہوتے ہیں اور ہمیشہ ان کے پیسوں میں بڑھوتری ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن عزیزان کرام، یہ 5 ایسی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے انسان غریب ہو جاتا ہے اور غریب رہتا ہے۔ تو عزیزان کرام، وہ 5 غلطیاں ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ نے ان پر پابندی کے ساتھ عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ بہت جلد امیر ہو جاؤ گے اور اللہ آپ کو اتنا نواز دے گا، آپ حیران رہ جاؤ گے۔ تو چلیے ناظرین کرام، وہ 5 غلطیاں انسان کون سی کرتا ہے جس کی وجہ سے غریب رہ جاتا ہے۔ وہ 5 غلطیاں سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن دبا دیں تاکہ اسی طرح کی اور بھی دلچسپ ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ محترم عزیزان کرام، اگر آپ وہ 5 وجہ جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ 1 یا 2 یا 4 وجہ جان لیں، اس کے بعد ویڈیو سے چلے جائیں۔ تو اگر آپ 5 میں سے 3 غلطیاں سنبھال لیں گے اور اگر 2 غلطیاں آپ سے رہ گئیں، پھر بھی آپ کا حال وہی رہے گا جو پہلے تھا۔ محترم عزیزان کرام، آج کے دور میں ہر بندہ بہت کماتا ہے، ہر بندہ پیسے کماتا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت امیر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آخرکار وہ بھی اکیلے کمانے والا ہے اور آپ بھی تنہا کمانے والے ہیں۔ تو پھر ایسا کیوں کہ ایک بندہ امیر ہو جاتا ہے، ایک بندہ غریب رہ جاتا ہے؟ تو جو بندہ غریب رہ جاتا ہے وہ 5 غلطیاں کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ اس کو پریشانی اٹھانا پڑتی ہے، یہاں تک کہ اس کے غریب رہنے سے اس کے بچے، اس کی بیوی، اس کے گھر والے بھی پریشان رہتے ہیں۔ کہیں بیماری لگ جاتی ہے تو کہیں پیسہ ضائع ہو جاتا ہے اور کہیں آپ کا کام بھی رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں ہمیشہ تنگ دستی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو عزیزان کرام، اگر آپ نے ان 5 باتوں پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی اور اتنی برکت آپ کے گھر میں ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ عزیزان کرام، پہلی وجہ یہ ہے غریب ہونے کی کہ جو بندہ صبح میں سویا ہوا رہتا ہے اور نماز بھی ادا نہیں کرتا ہے تو اس کے گھر میں ہمیشہ غریبی رہتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے صبح روزی کے فرشتے روزی بانٹنے کے لیے ہر گھر میں جاتے ہیں۔ تو جس گھر میں لوگ جاگے ہوئے ہوتے ہیں، جس گھر میں لوگ نماز ادا کرتے ہیں، اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں پیدا کر دیتا ہے اور اس گھر کی غریبی دور کر دیتا ہے۔ اور نمبر 2، گھر میں غریبی آنے کی وجہ یہ ہے کہ جس گھر کے اندر قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، جس گھر کے اندر خواتین نماز ادا نہیں کرتی ہیں، اس گھر کے اندر شیطان اپنا قبضہ کر لیتا ہے اور اس کے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہونے دیتا ہے، اس پیسے کو غلط جگہ پر اٹھوا دیتا ہے۔ تو عزیزان کرام، یہ بھی بہت ہی بڑی وجہ ہے جس بنا پر انسان کی غریبی ختم نہیں ہوتی ہے اور ہمیشہ اس کے گھر میں تنگ دستی بنی رہتی ہے۔ اور تیسری غریبی آنے کی وجہ یہ ہے کہ جس گھر کے اندر صفائی نہیں ہوتی ہے، جس گھر میں ہمیشہ گندگی رہتی ہے، یہاں تک کہ اس گھر میں رہنے والے لوگ بھی ہمیشہ ناپاک رہتے ہیں، کئی دن تک بیت جاتے ہیں اور ان کے گھر میں جھاڑو وغیرہ بھی نہیں لگتی ہے، تو ایسے گھر میں بھی بری شے اور جنات وغیرہ حملہ کر دیتے ہیں جو گندے خبیث ہوتے ہیں اور وہ اس گھر میں اپنا ڈیرا جما لیتے ہیں۔
جس کی بنا پر بندہ ہمیشہ غریب رہتا ہے اور اس بندے کو خبیث کبھی پرواہ نہیں ہونے دیتے ہیں۔ اس لیے آپ اپنے گھر کی ہمیشہ صفائی رکھیں اور گھر کے رہنے والے تمام ممبر ہمیشہ پاک اور صاف رہیں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ صفائی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ تو عزیزان کرام، ہمیشہ اپنے گھر میں اپنے جسم کی صفائی رکھیں تاکہ اس گھر میں روزی کے اور برکت کے فرشتے دستخط دے سکیں۔ پھر عزیزان کرام، گھر میں غریبی آنے کی چوتھی وجہ یہ ہے کہ جس گھر کے اندر ہمیشہ ٹی وی اور ناچ گانے اور ڈھول تاشے بجتے رہتے ہیں، اس گھر کے اندر بھی کبھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ تو جس گھر کے اندر ڈھول تاشے، ناچ گانے، ٹی وی وغیرہ کا استعمال ہوتا ہے، وہ گھر بھی ہمیشہ غریب رہتا ہے، اس گھر میں بھی ہمیشہ تنگ دستی رہتی ہے کہ اس گھر والے کبھی بھی ترقی نہیں پکڑتے ہیں۔ اور گھر میں غریبی آنے کی پانچویں وجہ یہ ہے کہ جس گھر کے اندر والدین کی قدر نہیں کی جاتی ہے، والدین کو حقیر اور بوجھ سمجھا جاتا ہے، جس گھر میں والدین ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر والوں کو بھی ویسا ہی پریشان رکھتا ہے جیسا وہ اپنے والدین کو پریشان رکھتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے گھر میں زیادہ برکت اور تنگدستی ختم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے والدین کی قدر کریے گا، ان کے ساتھ حسن و سلوک کریے گا۔ محترم عزیزان کرام، میں نے آپ کو 5 وجہ وہ بتا دی جس سے گھر میں تنگ دستی اور غریبی آتی ہے۔ جس گھر کے اندر یہ 5 چیزیں پائی جاتی ہیں، وہ گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتا، اس گھر میں کبھی خوشحالی نہیں آ سکتی، وہ گھر ہمیشہ برباد رہتا ہے، ہمیشہ غریب رہتا ہے۔ تو عزیزان کرام، ان 5 چیزوں کو چھوڑ دیجیے گا، ان غلطیوں کو آپ ختم کر دیجیے گا، انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں اتنی برکتیں ہوں گی، اتنی رحمتیں اللہ کی نازل ہوں گی کہ آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ تو عزیزان کرام، یہ 5 وجہ آپ اپنے تک نہ رکھیں، اپنے تمام دوست اور احباب اور تمام رشتہ داروں کو شیئر لازمی کر دیں تاکہ وہ لوگ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا لیں۔ اگر ایک بندہ بھی ان 5 غلطیوں کو آپ کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو آپ بھی ثواب کے مستحق ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر میں بھی بہت زیادہ برکتیں پیدا فرما دے گا۔ عزیزان کرام، آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے یہ 5 وجہ دیکھ لی ہوں اور سمجھ لی ہوں اور آپ ان پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دیں تاکہ ہم آپ کے لیے دعا بھی کر سکیں کہ آپ ان پر پابندی سے عمل کرتے رہیں۔ اور ایک بات آپ کو اور بتا دیں، اگر آپ کے گھر میں 10 لوگ ہیں، اگر 2 لوگ بھی ان غلطیوں کو چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غریبی بالکل آپ سے ختم کر دے گا۔ ایسا نہیں کہ 10 لوگ ہیں، 10 اس پر عمل کریں تبھی آپ کے گھر میں برکت ہوگی، بلکہ اگر آپ اکیلے ہیں اور آپ کے گھر میں کوئی اور ایسا نہیں ہے جو ان باتوں پر عمل کر سکے، آپ کی وجہ سے بھی گھر کی غریبی ختم ہو جائے گی اور گھر کی تنگدستی دور ہو جائے گی۔ عزیزان کرام، جاتے جاتے کمنٹ میں آمین ضرور لکھ دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ رزق عطا فرمائے، آپ کے گھر میں برکتیں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔